اللہ کے ولی کے مزار پر آپ حاضر ہوں تو کیسے ہوں، اس کا بھی طریقہ ہے۔ دیکھیں، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر جائیں، مکروہ وقت نہ ہو تو آپ جب ان کے مزار شریف پر پہنچیں تو کہیں ان کے ساتھ، ہر مزار کے ساتھ مسجد ہے، آپ مسجد میں قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھیں، شکرانے کے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اللہ کے نیک بندے کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ آپ نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے نا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، وہ چلا گیا ایک صاحب کے پاس، کیا جی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اللہ، تیری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا خناس ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جب توبہ ہی نہیں قبول ہونی پھر سینچری تو پوری کر لواں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، جس نے کہا تھا توبہ قبول، وہ سینچری پوری کر لی۔ اب اس کے کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے، ایک نیک بندہ ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ اب یہ اس اللہ کے ولی کی طرف چل پڑا، چلتا جا رہا ہے، ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ حضرت اسرائیل آ گئے، اس کی روح قبض کر لی۔ روح قبض ہو گئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنا سامان لے کے چلے گئے، روح۔ اب ادھر سے جنت کے فرشتے بھی پہنچ گئے، جہنم کے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث پاک کی بات ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا اس کو ہم لے کر جائیں گے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، اسے ہم لے کر جائیں گے، اس نے اگرچہ 100 قتل کیے ہیں لیکن اس کی نیت اچھی تھی، اللہ کے نیک بندے کے پاس توبہ کا راستہ نکالنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب اس بات میں فرشتوں کا مباحثہ شروع ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں، روح کون لے کر جائے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر ان کے درمیان طے یہ پایا، ہم اس طرح کرتے ہیں، جگہ ناپ لیتے ہیں، جہاں سے یہ قتل کر کے چلا ہے اگر وہ راستہ تھوڑا ہے، تھوڑا گزرا ہے، تو اس کو دوزخ والے اٹھا کر لے جائیں، یا یہ جدھر جا رہا ہے توبہ کے ارادے سے اللہ کے ولی کے پاس، وہ راستہ اگر تھوڑا رہ گیا ہے تو ہم اس کو جنت والے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، وہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے اس کی نیت پر کیسے اسے نوازا۔ جگہ ناپی گئی، جدھر سے آیا تھا وہ جگہ کم نکلی، لیکن تھوڑی سی، قریب تھا کہ دوزخ کے فرشتے لے جاتے۔ جگہ ناپی، اب جگہ وہ کم نکل رہی ہے، اللہ نے حکم دے دیا زمین کو کہ اے زمین تو سرک جا، سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی اس طرف سے جدھر جانا تھا، زمین ادھر سے سکڑ گئی، سمٹ گئی، وہ جگہ کم نکلی۔ جنت والے فرشتے اس کو اٹھا کے جنت میں لے گئے۔ صرف کس وجہ سے؟ ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، اور مجرم کتنا بڑا ہے، 100 قتل۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت خدا اس کی تلاش میں آ گئی کہ اس کا ارادہ اچھا ہے، نیکی کا، اللہ کے نیک بندے ولی دوست کے پاس جانے کا ارادہ ہے، توبہ کا ارادہ، اتنا اچھا ارادہ لے کر نکلا ہے۔ ارادہ تو توبہ کا تھا نا، ارادہ تو رحمت کا تھا نا، لہٰذا اس کے محض حسن ارادے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ۔
اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی کسی ولی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے جانے کا ارادہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دوں، صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے، کہ کیسے آئے ہو؟ آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور حضرت اسرائیل کو تھپڑ مار دیا۔ پتہ جلالی نبی تھے، کلیم اللہ، جلال موسوی تو استعارہ ہے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر طاقت بھی بہت تھی۔ جو قبطی تھا نا، فرعون کا قوم کا ایک شخص، بڑا ہٹا کٹا جوان، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی بات پر اکڑ پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکھی، وہیں اس کی موت ہو گئی، وہیں موقع پہ ایک تھپڑ سے اس کی روح نکل گئی۔ اتنا جلال تھا کہ موسیٰ میں، اللہ کے لاڈلے نبی تھے، حضرت اسرائیل کو تھپڑ مار دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، اللہ نے ان کو آنکھ واپس دے دی۔ کہ کیا ہوا، کیوں موسیٰ نے تمہیں تھپڑ مارا؟ اب اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ کہ حضور یا اللہ میں نے ان سے کہا میں روح قبض کرنے آیا، انہوں نے تھپڑ مار دی۔ فرمایا یہ آنکھ واپس لو اور پھر جاؤ میرے کلیم کے پاس، جا کر انہیں کہو کہ آپ کب تک دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس بات پر ہم اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے نبی کا اور فرشتے کا معاملہ ہے، دونوں ہی شانوں والے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی سوال اٹھانے والے، اور بیان میرے مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اس نے خطا کی اور اس نے کی، تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی سوال اٹھانے والے؟ ہم نے تو دیکھنا ہے ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر حضرت اسرائیل آئے اور آ کر عرض کی کہ اے پاک کلیم، اے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اس طرح کیجئے، ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی سال ہم آپ کی عمر بڑھا دیں گے۔ اتنی سال عمر بڑھ گئی آپ کی، چاہے وہ 1000 بال آئیں، 2000 آئیں، 1,00,000 بال آئیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل اتنی عمر بڑھ جائے گی، میں نے گزار لی، پھر کیا ہوگا؟ حضور پھر موت۔ فرمایا پھر اتنا انتظار کس چیز کا، ہم ابھی تیار ہیں، لیکن اتنا انتظار کرو کہ ہم یہاں سے بیت المقدس یروشلم جانا چاہ رہے ہیں، جب ہم بیت المقدس میں داخل ہو جائیں تو تم ہماری روح قبض کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہو گئے، وہاں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اب اس میں دو پہلو ہیں بڑے سمجھنے والے۔ ایک پہلو یہ، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیوں مارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کو اختیار پیش کیا جائے کہ وہ موت قبول فرماتے ہیں یا اور رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے اس اختیار کی بات نہیں کی، حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا اور آپ نے تھپڑ مار دیا۔ جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار عبدی بین الدنیا و بین ما عندہ، فرمایا کہ اللہ نے
اپنے بندے یعنی مجھے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے، محبوب دنیا میں جتنا رہنا رہ لو، اور میرے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائے۔ تو اختیار اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس اختیار کو ظاہر نہیں کیا گیا، پیش نہیں کیا گیا، آپ جلال میں آ گئے۔